جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ محرم کا مہینہ اور عاشورے کا دن ہے، اور آپ کے سامنے ہے جو صورتحال پاکستان کی۔ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ یزید جڑا نا انہیں بڑا گند پایا، انہیں بڑا ظلم کیتا، امام حسن حسین کو اور ان کے خاندان کو انہوں نے شہید کیا اور بڑا ظلم کیا، اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لوگ اپنے سینہ کو بھی کرتے ہیں محرم والے دن، اور دیگیں پکتی ہیں، لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے، سبیلیں دی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت جو ہے نا سب سے افضل جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ یزید آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یزید اس وقت حکومت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ یزیدیت کیا ہوگی کہ آپ کے گھروں میں گھستے ہیں اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ اس سے یزیدیت کیا ہوگی کہ یاسمین راشد جیسی بزرگ خاتون کو جیل میں رکھا ہوا ہے، عمران خان جیسے ایک لیڈر کو، بشرا بی بی جیسی خاتون کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی یزیدیت کیا ہوگی؟ یہ وہ یزید ہے کہ جس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، لیکن ساڈا کوئی ایک مولوی بھی اس پاسے نہیں جانا۔ وہ انہوں نے پرانا یزید یاد آ رہا ہے جڑا مر گیا ہے، تو جو زندہ یزید ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو یزیدیت ہے، سچ اور جھوٹ میں ایک چیز کنفرم ہے۔ یہ بار بار میں بات کر رہا ہوں، جس طرح خان صاحب ایک گھر رکھ نہیں جاتے نا بار بار، تو میں تو انہوں کو سیکھا ہے کہ یہ بار بار یہ گل کرنی، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا، بار بار اپنے مائنڈ میں یہ چیز ڈالنی ہے۔ آئی ہیو لرن اوور دا ایئرس کہ ایک چیز کو تکرار سے کرنے کے ساتھ آپ کنونس ہو جاتے ہیں، اور آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی طرح اپنے آپ کو اپنی زندگی میں جو میں نے کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دی ہوئی ہے۔ جسٹ تھنک پازیٹیوٹی جو ہے وہ اپنے اندر ڈالتے جائیں۔ آپ بھی ڈالیں، میں بھی ڈال رہا ہوں، مسلسل ڈال رہا ہوں، ایج کے سسٹم میں بھی میں بھی ڈال رہا ہوں، آپ بھی ڈالیں۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ اور اس پازیٹیوٹی میں یہ ہے کہ سچ جو ہے آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے جھوٹ کی نفی کرنی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ شیطانیت ہے، سچ ہے وہ الحق ہے، اللہ کے نام میں سے نام ایک سچ ہے۔ یہ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یہ خان صاحب بھی یہ بات کرتے رہے، اللہ کے نام میں سے نام بھی الحق ہے، اور اللہ کا یہ نام الحق اسی نہیں رکھا، یہ اللہ پاک نے اپنے صفاتی نام میں سے نام الحق ہے، اس کا مطلب سچ ہے۔ تو بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو یزیدیت ہے، جو اس وقت یزید جو اس ملک میں ہے آ کے ہمارے سروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ملک میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا، اور آپ کو کھڑے ہونا ہے سچ کے ساتھ۔ آپ بے فکر ہو کے سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ جو اپنے بچوں کو مار لیتے ہیں، بل نہیں دیا گیا تو اس کو مار لیا، بل نہیں دیا گیا تو بہن کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، چاچے نو مار لیا، بہن نو مار لیا، بھرا نو مار لیا، ان چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا، آپ کو باہر نکلنا، اور آپ کو پازیٹیو سوچنا ہے۔ اور پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ مشکلات، یہ تکلیف آپ پاس ہیں۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، صرف عمران خان ہی اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ آپ کی جو مہنگائی ہے اس کا حل بھی عمران خان ہے، اور جو پاکستان کی اکنامک صورتحال یا اس کی اپنا انٹرنیشنل صورتحال، تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فوج نے آ کے کیا کیا، انہوں نے عدالتیں اپنے کنٹرول میں کر لیں، انہوں نے ادارے سارے اپنے کنٹرول میں کر دیے، وابڈا، بجلی، سوئی، گیس، نادرا شادرا، ہر جگہ اپنے بندے بٹھا کے اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن یہ طاقت غلط استعمال میں ہے، یہ طاقت غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہ طاقت کو پازیٹیو یوز نہیں کر رہے ہیں۔ جب اگر یہ پازیٹیو یوز کر رہے ہوتے تو یہاں پہ حالات پازیٹیو ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، مصیبت کی جڑ یہی لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، اور وہ ان اختیارات کو، ان چیزوں کو پازیٹیولی استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ نیگیٹو یوز کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور پاکستان میں کوئی عدالتی راستہ، کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک احتجاج کا راستہ بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ماں نہ روے تو بچے نو دودھ بھی نہیں لبدا، تو وہ والی سچویشن ہے۔ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ روئیں گے نہیں، اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، آپ کو کسی نے آپ کی بات نہیں سننی۔ یہ بڑا سمپل سی یہ جو صورتحال آپ کے لیے ہو جائے گی جب آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے کہ آپ کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ادروائز زومبیز کی طرح اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے، ایک بے حس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی، وہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف جو اسلام ہے، دین ہے، یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جد و جہد کرتے جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اپنا استعمال کریں، میں فرق کریں۔ دیکھیں، جب ہم ان چیز کے اوپر چلیں گے
تو آگے ہماری یہ بھی زندگی اور آنے والی زندگی میں بھی کچھ ہمیں بہترین نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا. مجھے تو نہیں پتہ لگا میں کہڑے ویلے 59 دا ہو گیا, 60 دا میں ہونا لا, اور کہڑے ویلے ہو گیا, کدوں ٹائم لنگ گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں چلیا. یقین کرو تو بھی نہیں پتہ لگنا, آپ کو بھی پتہ نہیں چلنا. اور آپ نے اس میں سے نکلنا ہے. عاشورہ کا دن ہے اور محرم کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. آج کے دن, آج کے یزید کے سامنے کھڑے ہونا بہت ضروری ہے. یہ آج کے دن 10ویں محرم کے دن ہم یہ فیصلہ کریں, یہ عہد کریں کہ ہم نے یزید کے سامنے کھڑے. یزید کون؟ عاصم منیر, یہ فیصل نصیر, یہ جو ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے سانپ ہیں جو پاکستان کو ڈس رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم قوم کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو قوم کی بہتری یہ کر رہے ہیں, ڈبوتا سب پورے ملک نو, اس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس یزید کے خلاف آپ نے, مریم کے خلاف. مریم ایک یزیدی خاندان میں سے ایک ان کی خاتون, ہندہ خاتون ہے, ہندہ صفت خاتون ہے, اس کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا. آپ نے شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہونا. آپ لوگوں نے یہ آواز اٹھانی ہے تو آپ کی بجلی کے بل یہ جو تھوڑے حالات بنے نا, یہ پاکستان روٹی پانی والے, یہ ادوں تک تھوڑے ٹھیک نہیں ہونے جب تک آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا, جب تک آپ نے آواز بلند نہیں کرنی. اور اس وقت محرم کے اس مہینے میں عاشورے کے دن اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے. اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں کہ عہد کریں کہ جس طرح آپ لوگوں نے, ہم نے امام حسین کے لیے اور کربلا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہر سال. ہر سال تو نہیں ہو سکتا, لیکن اینوں تسی جو ہے نا اب جو ہے نا وہ آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور اس خان صاحب کی کال بھی آ چکی ہوئی ہے کہ محرم کے بعد جو ہے وہ ایجوٹیشن کی پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا, تحریک چلائی جائے گی. میں خاص طور پہ پنجاب میں جو سینٹرل پنجاب یا دائیں بائیں کے جو علاقے ہیں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے ہماری کہ بھائی جان یہ موقع ہے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا. جن کے پانی کے بل نہیں دیے جا رہے, بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے, یہ موقع ہے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا. اگر آپ آج نہیں کھڑے ہوں گے, محرم کے دن کو یاد کو 700 دن ہو گئے خان صاحب کو. آج خان صاحب کو 700 دن ہو چکے ہیں. اب خان صاحب کو 700 دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر. جیل کے اندر خاص 700 دن ہو چکے ہیں شخص کو. کس چیز کی جنگ لڑ رہا ہے, کس بندے, کس مقام پہ اس نے لا کے اس بندے نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا, صرف ہمارے لیے, صرف پاکستان کے رول آف لاء کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, آپ کی آواز کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے. تو اس وقت ہمارا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا, ورنہ ہماری نسلیں, آپ یقین کریں, میری بات لکھ لیں, آپ کی نسلیں آپ کو بد دعائیں دیں گی, گالیاں دیں گی, آپ کا نام نہیں ہوگا انسانوں میں اگر خان صاحب کچھ ہو جاتا تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام 700 دن جو ہوئے ہیں, بلکہ میں تو, مجھے ابھی کسی, میں ذکر نہیں چاہنے چاہ رہا, اپنا نام نہیں لینا چاہ رہا, مجھے کسی نے کہا کہ 5 اگست کو خان صاحب کو جو ہے وہ تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, تو 5 اگست کو اگر خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا, جو کہ امید ہے کہ نہیں کیا جائے گا, ان کو تو یہی ہے, تو 3 دن کا جو پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا. سو آئی ریکمینڈ دیٹ آلسو, آئی انڈورس دیٹ کہ پاکستان کا 3 دن کا احتجاج جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. اور لوگوں کو یہ اس کے بارے ہوگا نہیں کچھ, ہر بندہ کنوینس ہے, ہر بندہ پاکستانی کنوینس ہے اس بات پہ کہ آپ کو احتجاج کرنا, کب کرنا, کیسے کرنا ہے, یہ جو چیزیں ہیں وہ لاہ عمل سامنے آئے گا. ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے کہ ایک اور بندہ لانچ کر دیا انہوں نے, ایک اور بندہ بتا رہا جی عمران خان صاحب میرے کو کروڑ روپے مانگ رہے تھے, 15-20 کروڑ تو میرے کو فون پہ مانگ رہے تھے, تو میں اربوں روپیہ میں نے دیا ہے. وہ بندہ صاحب کا نام ہے جی اپنا کیا, تنویر الیاس صاحب. تنویر الیاس صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان 15-20 کروڑ فون پہ مانگ لیا کرتے تھے. یعنی کتنے آپ نے لانچ کرنے ہیں, کتنے لانچ کرنے ہیں. آپ نے ایک بچی چھوٹی سی لانچ کر کے وہ بھی دیکھ لیا, یہ سارا کام آپ نے کر لیا, اس کے بعد بھی آپ کا دل نہیں بھر رہا. دیکھیں یزید کی موت ہی موت ہے, یزید کی فتح میں بھی اس کی ہار, اس کی شکست ہے, اور اس کی شکست میں بھی اس کی شکست ہے. یہ جو آج کا یزید ہے, عاصم منیر اور شہباز شریف اور یہ مریم لوگ ہیں, ان کو نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. اب یقین کریں انہوں نے ختم ہونا, سچ نے ہی جیتنا ہے, کیونکہ سچ خود خدا ہے. سو اس لیے اپنے آپ کو اکٹھا کریں, بات لمبی ہو جائے گی, میں بھی کتنے جانا, تو میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے گفتگو شنید. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.